حاضرین مجلس کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے کل مرحوم مومنین و مومنات کو یاد کرتے ہوئے شہدائے کربلا شہداء معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولا الكونين أعني أبا القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين۔ أما بعد فقد ورد في دعاء الندبة عن الإمام الصادق عليه السلام وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه وجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته ومن علينا بالرضا الہی آمین وصدق امامنا الکریم۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد پر صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، عزاداران اہل اطہار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار کا شکر ہے، احسان ہے اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں آل محمد کا غمخوار بنایا اور اس غم نبی و آل کے صدقے میں دنیا کے ہر غم کو ہمارے دلوں پر خفیف اور ہلکا کر دیا۔ عزیزان گرامی، الوداعی سلسلہ مجالس عزا کہ جس کی دوسری تقریر ہے آج، ہماری گفتگو کا موضوع حقوق امام زمانہ۔ اس حوالے سے دعائے ندبہ کے وہ فقرے کہ جس میں چھٹے امام ہمیں دعا کا وہ حصہ تعلیم دیتے ہیں کہ وَأَعِنَّا عَلَىٰ تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ، اے خدا ہماری مدد فرما کہ ہم اپنے وقت کے امام کے حقوق ادا کر سکیں۔ اس جملے، اس فقرے کے ضمن میں ہماری بات جاری تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے وقت کے امام کے ہماری گردنوں پر کچھ حقوق ہیں۔ اصلاً ہمارا طریقہ کار یہ بن چکا ہے، شاید
ایک نظریہ سا بن چکا ہے یا عملی طور پر ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے ایکو کو بالکل بند کر دیجئے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہماری زندگیوں میں ہمارا یہ طریقہ کار بن چکا ہے کہ زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ گویا جو کچھ بھی ہونا ہے وہ وقت کے امام کے ظہور کے بعد ہونا ہے اور وہ وقت کے امام نے ہی انجام دینا ہے. یعنی امام کے ظہور سے پہلے ایک چاہنے والے کی حیثیت سے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں اپنی زندگی گزارتا رہوں، اپنی دنیا کمانے کی فکر میں اپنے پورے دن کو گزار دوں، اور جو ایسے دن ملے کہ جب میرے پاس دنیاوی ذمہ داریوں سے فراغت ہے تو ان دنوں کو سیر اور تفریح میں گزار دوں، اور یوں میری زندگی گزرتی چلی جائے. سب کچھ اسی وقت درست کیا جائے گا. جب وقت کے امام آئیں گے تو خود ہر کام کو درست انجام دے دیں گے. کیا پریکٹیکلی ہماری زندگی ایسی نہیں ہو گئی؟ اچھا، سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اجتماعی طور پہ مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں زمانے غیبت میں آ گئی ہیں کہ وہ سب کروں گا تبھی امام کا ظہور ہوگا؟ اب یہ ایک بڑی مشکل نظریاتی بحث بھی ہے. میں اس وقت اس موضوع کے اندر رہتے ہوئے اس بحث کی طرف نہیں جانا چاہتا. بس اتنا یاد رکھ کے سنیے گا تاکہ کوئی سوء استفادہ نہ ہو بات سے، کہ ہم یہاں پر جن ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں وہ انفرادی نوعیت کی ذمہ داریاں ہیں. یعنی میری پرسنالٹی یا میرے پرسن پر، میری شخصیت پر آیا غیبت امام زمانہ میں اپنی ذات کی حد تک کیا ذمہ داری ہے؟ آیا مجھ پر شخصی ذاتی نوعیت میں، انفرادی حیثیت میں، یعنی اگر دنیا میں مجھ انسان کے علاوہ کوئی بھی وجود نہ رکھتا ہو، کوئی معاشرہ، کوئی سماجی حیات کچھ نہ ہو، آیا اس صورت میں میرے امام کی طرف سے کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. انشاءاللہ کہ میرے نوجوان دوست اس بات کو سمجھ کر، میری مراد کو سمجھ کر میرے ساتھ سفر کریں گے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں کہ یقیناً امام نے ظہور فرمانا ہے، اپنے معین اور مقرر وقت پر فرمانا ہے کہ جو یا خدا جانتا ہے یا خدا کی حجتیں جانتی ہیں. میرا کوئی کام نہ اس ظہور کو، اب روایت کی روشنی میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میرا کوئی کام نہ اس ظہور کو جلدی کر سکتا ہے نہ اس ظہور میں تاخیر کر سکتا ہے. یہ خدائی کام ہے کہ جس کا ایک وقت معین ہے کہ جو یا خدا جانے یا خدا کی حجتیں جانے. یہ جو زمان غیبت ہے، اس زمان غیبت میں آیا مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے یا نہیں سدھارنا ہے؟ آیا مجھے دین خدا پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ آیا وہ امام کے جو حکمت خدا کی وجہ سے میری نگاہوں سے اوجھل ہے، یعنی پردہ غیب میں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ وجود ضرور رکھتے ہیں، آیا ان کی جانب سے مجھ پر کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری پوری گفتگو ہے، تاکہ وقت کے امام کے حقوق کو، کہ جنہیں ہم بھلا بیٹھے ہیں، جنہیں ہم اصلاً فراموش کیے ہوئے ہیں، ان کی جانب متوجہ ہو سکیں، انہیں سمجھ سکیں، اور زمان غیبت میں ہونے کے باوجود، امام کے اپنی نگاہوں سے اوجھل ہونے کے باوجود، ہم امام کے اپنی گردن پر موجود حقوق کو ادا کر سکیں.
اگر توجہ میرے ساتھ ہے، میں کل جہاں سے بات کو چھوڑا تھا وہاں سے بات کو آج آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مل کر وقت کے امام کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ حقوق دو قسم کے ہیں. اذان میں بات موجود ہے، یاد ہے. حقوق دو قسموں کے ہیں، ایک ہے حقوق نظری اور ایک ہے حقوق عملی. حقوق نظری یعنی میرے امام کے مجھ پر وہ حقوق کے جنہیں جاننا، جن کی معرفت رکھنا، جن باتوں پر عقیدہ رکھنا میرے لیے لازم ہے. حقوق عملی وہ حقوق کے کچھ کام ہیں جو میرے امام کی جہد سے مجھ پر لازم ہیں، جنہیں مجھے انجام دینا ضروری ہے تاکہ حق امام میں کچھ ادائیگی ہو سکے. ہماری گفتگو پہلی قسم کے حقوق پر جاری تھی. کل میں نے حق معرفت کو بیان کیا تھا کہ پہلا حق امام زمان کا اس دور میں جینے والے ہر ایک انسان پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کو پہچانتا ہو، ان کی معرفت رکھتا ہو، ان سے آگاہی اور شناسائی رکھتا ہو کہ کون ہیں جو میرے وقت کے امام ہیں، اور ان کی امامت پر عقیدہ رکھتا ہو. دوسرا حق کہ جہاں سے بات کا آغاز آج کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے کہ آغاز کروں کل کی طرح نوجوان دوستوں کو گزارش کروں گا، بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، فاصلے کو پر کیجئے، درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے. صلی علی وعلے. دوسرا حق کہ جو میرے امام کا میری گردن پر ہے وہ ہے حق وجود. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ میں اس بات کو دل کی گہرائی سے تسلیم کروں، میں اس بات کو مانوں، میں اس بات پر عقیدہ رکھوں. یہ میرے امام کا حق ہے میری گردن پر اور ہر ایک انسان کی گردن پر کہ میں یہ دل کی گہرائی سے تسلیم کروں کہ اگر اس کائنات اور اس کائنات میں کسی بھی شے کا وجود ہے، چاہے میں ہوں یا میرے ارد گرد خدا کی تمام مخلوقات ہو، یہ سب کا سب وجود اگر ہے تو میرے وقت کے امام کے مرہون منت ہے. یہ ہے حق وجود، اور اس حق پر عقیدہ رکھنا امام کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس بات پر عقیدہ رکھوں. اب اگر اس حق وجود کی دلیلوں پر بات کی جائے تو یقین جانیے دلیلوں کا انبار لگایا جا سکتا ہے. میں فقط ایک سے دو مثالیں اور اشارے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وہ حدیث قصہ کہ جو ہر مجلس کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جانی چاہیے، اس حدیث قصہ میں خدا اپنے فرشتوں اور آسمانی مخلوقات کو مخاطب کر کے کیا فرما رہا ہے؟ حدیث قصہ کا مضمون تو سب کے ذہنوں میں ہے نا؟ توجہات میرے ساتھ ہیں. جب عرش خدا منبر ہے، آسمان کا فرش ہے، خطیب خود خدا کی ذات ہے، اور مجمع اور سامعین اللہ کے فرشتے ہیں، اور موضوع خطابت ذکر اہل بیت ہے، تب خدا فرشتوں کو مخاطب کر کے کیا فرما رہا ہے؟ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیہ، میں اس آسمان کو بناتا ہی نہیں، ولا ارضم مدحیہ، میں زمین کو بچھاتا ہی نہیں، ولا فلک یدور، اس گھومتے ہوئے دائری فلک کو نہ بناتا، ولا بحر یجری، نہ یہ سمندر بہاتا، ولا فلکن تسری، نہ ان سمندروں میں کوئی کشتی رواں ہو سکتی، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء، مگر صرف ان 5 کی محبت میں نے یہ سب بنا دیا کہ جو چادر کے نیچے ہیں. یا اللہ. یعنی کیا؟ یعنی یہ پوری کائنات اگر وجود میں آئی ہے تو آل محمد اور رسول کے مرہون منت ہے.
اس کو اور واضح کروں، میرے اور آپ کے وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف صلی اللہ علیہ، اب یہاں سے گفتگو ایک اور مشکل مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، خدا را میرا ساتھ دیجیے گا۔ یہ معاملات، یہ موضوع 12ویں امام کا، ان کی غیبت کا، یہ موضوعات اتنے سخت ہیں کہ ان کے بارے میں بہت زیادہ سنبھل کر گفتگو کرنی پڑتی ہے، اس لیے شاید آپ محسوس کر رہے ہوں کہ میں بہت رک رک کر بات کر رہا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس موضوع کی حساسیت کو سمجھیں اور اس گفتگو میں اپنی توجہات کو میرے ساتھ رکھیں۔ میرے اور آپ کے 12ویں امام کی جانب سے ایک توقیع صادر ہوئی۔ توقیع کسے کہتے ہیں؟ وہ لیٹر، وہ خط کہ جو امام کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہو، چاہے کسی بھی امام کا ہو، اسے ہمارے مذہب کی اصطلاح میں توقیع کہا جاتا ہے۔ اور بالخصوص اگر وہ خط نائبین خاص کے ذریعے سے زمانے غیبت صغریٰ میں امام کے ہاتھوں سے لکھا ہوا چاہنے والوں تک پہنچے، وہ توقیع کے نام سے مشہور ہے۔ جب بھی لوگ کوئی سوال نائبین خاص کے ذریعے بھیجتے تھے تو امام کی جانب سے غیبت صغریٰ میں جو جواب آتا تھا وہ چاہنے والوں میں توقیع شریف کے نام سے مشہور ہوتا تھا، کیونکہ امام کے اپنا خط مبارک ہوتا تھا، امام کی اپنی ہینڈ رائٹنگ ہوتی تھی۔ اچھا، یہاں ضمناً یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ بیچ میں ایک نائب خاص ہے اور اس طرف پوری شیعہ قوم ہے، تو پتہ کیسے چل رہا ہے کہ اگر امام غیبت میں ہے تو یہ رائٹنگ، یہ خط امام کا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے؟ ایک سوال ہے نا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے اب اس قسم کے سوالات شبہات کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ممبر سے ان کا جواب بھی دے کر آگے بڑھا جائے۔ سوال کرنے والے لوگوں نے یہ سوال کیا یا تاریخ سے نابلد افراد نے اس شبہے کو اٹھایا کہ غیبت صغریٰ میں خط امام کی اپنی ہاتھوں سے امام کی اپنی جانب سے آ رہا ہے، اس پر کیا ثبوت ہے؟ تو اس کا ثبوت سنتے جائیے کہ آج کل ہے ٹائپنگ کا دور، اس سے پہلے تھا ہاتھ سے لکھائی کرنے کا دور، اور آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے ماہرین ملیں گے جو ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر، خطاطی دیکھ کر بندے کے بارے میں بتا سکتے ہیں، یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کی ہے، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں، آج بھی ماہرین نفسیات سے آپ جا کر پوچھئے گا، ایک ایکسرسائز باقاعدہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ لکھیے، آپ کی ہینڈ رائٹنگ سے دیکھ کر، آپ کے ہاتھوں کی لکھائی کو دیکھ کر آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ یہ ہوتا تھا ہینڈ رائٹنگ کا کمال، یعنی اس زمانے میں کہ جب خطاطی کا دور تھا، جب ٹائپنگ کا دور نہیں تھا، اس زمانے میں ہر انسان کا رسم الخط لکھنے کا طریقہ جدا ہوتا تھا، اور جو لوگ بہت زیادہ کتب بینی کا شوق رکھتے تھے یا جن کا پڑھائی لکھائی سے تعلق تھا، وہ بخوبی جانتے تھے کہ کون سی ہینڈ رائٹنگ کس شخص کی ہے۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں خود نائبین خاص کے پاس اور ان کے علاوہ تشیع میں جو ائمہ کے اصحاب موجود تھے، 9ویں امام کے صحابی بھی تھے، 10ویں امام کے اصحاب بھی تھے، 11ویں امام کے اصحاب بھی تھے، غیبت صغریٰ میں ان کے پاس وہ خط کہ جو 12ویں امام کی جانب سے آتا تھا، اس بات پر سب سے بڑی دلیل کہ یہ 12ویں امام ہی کے ہاتھوں سے لکھا ہوا آیا ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی تھی کہ ان تمام لوگوں نے، تمام علمی اعتبار سے قوم کے بڑے افراد نے 10ویں اور 11ویں امام کی خطاطی کو دیکھ رکھا تھا، اور وہ تمام یہ گواہی دیتے تھے کہ جو حسن عسکری کی کتابت تھی اس میں اور اس کتابت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔
یہ اس زمانے میں سب سے بڑی دلیل سمجھی جاتی تھی اس بات کو پہچاننے کی کہ یہ جو غیبت صغرا میں خط آ رہا ہے یہ کہیں اور سے نہیں، خود 12ویں امام کے اپنے دستے مبارک سے آ رہا ہے۔ اگر بات پہنچ گئی تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اب 12ویں امام کی جانب سے ایک خط آیا اور اس کی عبارت بڑی لطیف ہے۔ مولا فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَلَا فَاقَةَ بِنَا إِلَى غَيْرِنَا۔ بڑی لطیف عبارت ہے۔ موضوع حقوق امام زمانہ میں کون سا حق؟ حق کے ذہنوں میں ہے بات، حق وجود، کہ میرے امام کا مجھ پر ایک حق یہ بھی ہے کہ میرا اور کائنات کی تمام اشیاء کا وجود ان کے مرہون منت ہے۔ مولا نے بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ مَعْنَا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے بڑے اطمینان سے سن لیا۔ کیا کائنات میں 14 کے علاوہ کوئی ہے جو یقین سے یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ لِأَنَّ اللَّهَ مَعْنَا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، فَلَا فَاقَةَ بِنَا إِلَى غَيْرِنَا، لہذا ہمیں کسی اور کے ساتھ کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے لہذا اس خالق بے نیاز نے ہمیں اپنے سوا ساری مخلوق سے بے نیاز کر رکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا يَضُرُّنَا یا يُوحِشُنَا مَنْ يَقْعَدُ عَنَّا، کہ چونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور فرماتے ہیں چونکہ ہم حق پر ہیں بلکہ ہم ہی حق ہیں، لہذا اب ہمیں تنہائی کا احساس نہیں دلا سکتا چاہے کوئی بھی ہماری مدد و نصرت سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ دو نقطے توجہ سے سنیں آپ نے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے لہذا ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، حق ہمارے ساتھ ہے لہذا اگر کوئی ہم سے بیٹھ جائے، ہماری مدد سے پیچھے ہٹ جائے تو اس کا پیچھے ہٹنا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ پھر امام اس کی ایک وجہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں لِأَنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا، چونکہ ہم اپنے رب کے لیے، اب میں آسان ترین ترجمہ کر رہا ہوں، اس روایت کے اس ایک جملے پہ علماء میں بڑی بحثیں ہیں، اس کی شرح میں کوشش کر رہا ہوں کہ انتہائی محتاط ترجمہ آپ کے حوالے کر دوں۔ لِأَنَّنَا صَنَائِعُ رَبِّنَا، چونکہ میرے وقت کے امام کے جملے ان کی توقیع میں حق وجود، چونکہ ہم اپنے پروردگار کے لیے بنائے گئے ہیں، والخلق بعد صنائعنا، اور یہ ساری مخلوق ہم محمد و آل محمد کے لیے بنائی گئی ہے۔ صلی اللہ۔ یہ جو لفظ ہے نا والخلق بعد صنائعنا، یہ مخلوق ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یہ اس کا محتاط ترین ترجمہ ہے۔ اس فقرے پر، اس جملے پر علماء میں بحثیں ہیں، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بحار الانوار میں جب اس توقیع کو نقل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ اتنی عجیب اور عظیم بات ہے، یہ آل محمد کے ان اسرار میں سے ہے کہ جن کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم یہاں اتنا بیان کریں گے کہ جتنا لفظوں میں سما کر آ سکتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ صنائع کا لفظ، اب اس لفظ پر غور کیجئے گا، کیا فرمایا؟ نحن صنائع ربنا، ہم اپنے رب کی صنائع ہیں، والخلق بعد صنائعنا، اور یہ ساری مخلوق ہم محمد و آل محمد کی صنائع ہے۔ تھوڑا سا برداشت کیجئے گا،
صنائع نکلا ہے صنیعت سے. صنائع جمع ہے, اس کا مفرد اس کا سنگولر آتا ہے صنیعت. لغت میں جا کر دیکھیے گا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں یہ صنیعت کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں صنیعت استعمال ہوتا ہے بادشاہ کے ساتھ. صنیعت الملک, بادشاہ کے صنیعت, یہ اس گروہ کے لیے, اب جو پہنچ جائے, یہ اس گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس گروہ کا کام بادشاہ کے ارد گرد رہنا ہو اور جس کا کام بادشاہ کی شان کو بڑھانا ہو. صنیعت الملک, بادشاہ کے گرد وہ گروہ کہ جس کا کام بادشاہ کی بادشاہت کا اعلان کرنا ہو. یعنی اب ذرا مثال پر تصور کیجئے گا کہ کسی گلی میں بادشاہ گزرتا ہوا چلا جائے, کسی کو کیسے ہی خبر ہوگی کہ یہ بادشاہ ہے؟ ایک آدمی تھا, تنہا جا رہا تھا, لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کوئی, نہیں, بادشاہ پورا انتظام کرتا ہے. آپ اس کے سر پہ بڑا سا تاج دیکھیں گے, آپ اس کے ساتھ وزیروں مشیروں کی ایک فوج دیکھیں گے, تاکہ جہاں سے گزرے وہاں یہ خبر ہو جائے کہ بادشاہ گزر رہا ہے. یہ جو لوگ بادشاہ کے ارد گرد ہوتے ہیں, جن کا کام بادشاہ کی بادشاہت کا اعلان ہوتا ہے, بادشاہ کی شان کو بڑھانا ہوتا ہے, انہیں کہتے ہیں بادشاہ کی صنیعت. 12ویں امام فرما رہے ہیں ہم اپنے رب کی صنیعت ہیں, یعنی ہم 14 وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے پیدا کیا تاکہ اس کی خالقیت کا اعلان ہو سکے. یا علی مشکل کشا. توجہ کیجئے گا عزیزوں, بڑا ہی حساس مرحلہ ہے یہ توحید اور امامت کے باب میں. اس سے پہلے میں کچھ کہوں, کوئی نتیجہ لے کر نہ اٹھیے گا. زیارت جامع کبیرہ معتبر ترین زیارت ہمارے پاس تشیع کے پاس جو ہے, عقیدہ امامت کا دستور اور کانسٹیٹیوشن جسے کہا جاتا ہے, اس زیارت جامع کبیرہ کا ایک جملہ ہے کہ عظمتم جلالہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آل محمد نے اللہ کی عظمت و جلالت کو واضح کر دیا. وَأَكْبَرْتُمْ شَأْنَهُ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد و آل محمد نے اللہ کی شان کی بڑائی کو اور زیادہ واضح و روشن کر دیا. وَمَجَّدْتُمْ كَرَمَهُ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد و آل محمد نے اللہ کے کرم کو عام کر دیا. وَأَدَمْتُمْ ذِكْرَهُ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد و آل محمد نے اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کو دوام بخش دیا. یا علی اب ذرا غور کیجئے گا, یقیناً کسی کے ذہن میں جب پہلی بار یہ جملے سنے گا, حق تو یہ ہے کہ ہر شیعہ گھر کا بچہ اپنے بچپنے اور کمسنی سے زیارت جامعہ کے یہ جملے سن رہا ہو. لیکن اگر کسی نے زندگی میں پہلی بار اس فقرے کو سنا, وَأَدَمْتُمْ ذِكْرَهُ, آپ آل محمد نے اللہ کی یاد کو دوام بخشا. اکبرتم شانہ, آپ نے اللہ کی اونچی شان کو ظاہر کر دیا. پہلی مرتبہ اگر یہ کسی کے کان میں پڑے گا تو اسے وسوسہ بھی آ سکتا ہے, وہم کا شکار بھی ہو سکتا ہے. کیا اللہ اپنی یاد کو بڑھانے کے لیے, اپنے ذکر کو بڑھانے کے لیے, اپنی شان کو سمجھانے کے لیے کسی کا محتاج ہو گیا؟ سورہ توحید کا واضح فیصلہ ہے, قل هو اللہ احد اللہ. سورہ توحید صرف آگے والوں کو تو یاد نہیں ہے. اللہ یعنی اللہ بے نیاز ہے. تو اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ محمد و آل محمد نے اللہ کی شان کی بڑائی کو بیان کر دیا, اللہ کے ذکر کو دوام بخش دیا. توجہ کر رہے ہیں؟
اسے ایک آسان ترین سامنے کی مثال سے سمجھاتا ہوں. اس سے ہرگز اللہ کی بے نیازی پر حرج نہیں آ رہا، اس سے اللہ کی بے نیازی پر کوئی بات نہیں آ رہی، بلکہ وہ نظام جو اللہ نے بنایا ہے اس نظام کو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. تھوڑا سا توجہ کیجیے گا. اب میں مثال دوں. یہ جو مائکرو فون میرے سامنے لگا ہے، یہ جو اسپیکر لگے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ ایک کام تو یہ ہے کہ پیچھے والوں کو سونے سے بچایا جائے، جگا کے رکھا جائے. اگر پیچھے والے جاگ رہے ہیں تو ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے. اس کا کام کیا ہے؟ میری آواز کو بڑھا کر ہر گوشوں کنارے تک پہنچانا. میرا آپ سے سوال ہے، میں کیا کرنے آیا ہوں؟ مجلس سے خطاب کرنے آیا ہوں. اگر یہ مائکرو فون یہاں نہ لگا ہو، اصلاً یہاں لائٹ ہی نہ ہو، کیا میں مجلس پڑھنے پر قادر ہوں یا نہیں ہوں؟ میں بالکل قادر ہوں، میں قادر ہوں، میں اس سے بے نیاز ہوں اپنے کام کو انجام دینے کے لیے، مگر اس کا استعمال میری آواز کو اور دور تک پہنچائے گا. یہ صرف مثال ہے سمجھانے کے لیے. خدا اپنی ذات میں کسی مخلوق کو خلق کرنے سے ہی بے نیاز ہے. خدا کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اپنے علاوہ، اپنے وجود کے علاوہ کسی دوسرے وجود کو خلق کرے. لیکن اس پروردگار نے کیا. کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ نیاز مند تھا، اس لیے نہیں کیا کہ اسے حاجت تھی، اس لیے کیا کہ خود فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اس لیے میں نے آپ کو اے محمد پیدا کیا. اللہ صلی علی محمد. لہذا اب اس خدا نے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے اگر محمد کو پیدا کیا تو اس محمد کو پیدا کرنے سے اس خدا کی شان بے نیازی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ محمد کا رتبہ پتا چلے گا. یہ وہ ہے کہ جسے خدا نے اپنی پہچان کے لیے خلق کیا ہے. غور کیا آپ نے؟ نحن صنائع ربنا، ہم اپنے رب کی صنیعت ہیں. یعنی ہم محمد و آل محمد وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار نے اپنے لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کی معرفت کا حق ادا کریں، ہم اسے پہچانیں، ہم اس کی بندگی کریں. والخلق بعد صنائعنا، اور اس کے بعد یہ جتنی مخلوق ہے، یہ جتنا عالم ہے، یہ سب کا سب ہماری صنیعت ہے. یعنی ہم محمد و آل محمد کے لیے بنایا گیا ہے. غور کیا آپ نے؟ یہ ہے اجمال. یقین جانیے اس ایک حدیث پر بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے، مگر میں اسے یہیں روک رہا ہوں. اب آئیے ذرا تفصیل سنیے میرے اور آپ کے چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے. چونکہ حدیث طویل ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس حدیث کا ایک لفظ بھی ہم سے چھوٹ جائے میرے حافظے کی کمی کی وجہ سے، لہٰذا میں سہارا لے رہا ہوں، وسیلہ اختیار کر رہا ہوں اس موبائل کا، تاکہ کلام امام لفظ بلفظ آپ تک پہنچا سکوں. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، موضوع ذہن میں رکھیے گا. حق وجود پر بات ہو رہی ہے کہ اس کائنات میں مجھ سمیت آپ سمیت جو بھی وجود ہے وہ آل محمد کے مرہون منت ہے، وہ انہی کے واسطے، انہی کے وسیلے اور انہی کے صدقے میں ہے. اگر توجہ میرے ساتھ ہے ایک اور درود پڑھ دیجئے. میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہم محمد و آل محمد کو خلق کیا. فاحسن خلقنا، تو بہترین انداز میں ہماری خلقت کو انجام دیا.
وصورنا، اللہ نے ہماری تصویر کو بنایا، ہماری صورتوں کو بنایا، فاحسن صورنا، تو بہترین انداز سے ہماری تصویر کو بنایا، ہماری صورت کو بنایا۔ پھر کیوں بہترین انداز سے بنایا، کیوں اتنا اہتمام ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں وَجَعَلَنَا عَيْنَهُ فِي عِبَادِهِ، کیونکہ جب خدا نے ہمیں بنا دیا تو ہمیں اپنے بندوں کے درمیان اپنی آنکھ قرار دیا۔ یہ جو واسطہ ہے نا وجود میں، اس پر غور کیجئے گا۔ جعلنا عینہ علی عبادہ، کتاب کافی کی روایت ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، مخلوق پر، بندوں پر ہم آل محمد کو خدا نے کیا قرار دیا؟ اپنی آنکھ قرار دیا۔ پھر فرماتے ہیں وَلِسَانَهُ النَّاطِقُ فِي خَلْقِهِ، خدا نے اپنی مخلوق میں ہم آل محمد کو اپنی بولتی زبان قرار دیا۔ وَيَدَهُ الْمَبْسُوطَةُ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور خدا نے ہم محمد و آل محمد کو، ہم 14 کو اپنے بندوں پر اپنی رحمت و رأفت کا بڑا ہوا پھیلا ہوا ہاتھ قرار دیا۔ یعنی کیا؟ یعنی اب جو بھی خدا سے ہم تک پہنچے گا وہ انہی کے واسطے اور وسیلے سے پہنچے گا۔ اور کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، ان فکروں پر غور کیجئے گا۔ فرمایا وَوَجْهَهُ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ، اللہ نے ہم 14 کو مخلوق میں اپنا وہ چہرہ قرار دیا کہ جس کی جانب رخ کر کے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَبَابَهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ، اللہ نے ہم آل محمد کو اپنی مخلوق میں اپنا وہ دروازہ بنایا جو خدا تک پہنچائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لہذا ایک ہی راستہ ہے کہ جسے صراط مستقیم کہا جائے گا، جو آل محمد کا راستہ ہے۔ خبردار کوئی کسی غلط گلی میں نہ مڑ جانا۔ وَبَابَهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ، خدا نے ہم آل محمد کو وہ دروازہ قرار دیا کہ جو خدا تک پہنچاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَخُزَّانَهُ فِي سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ، خدا نے ہم آل محمد کو اپنے آسمانوں اور اپنی زمین میں اپنا خزانت دار، اپنا امانت دار قرار دیا۔ پھر فرماتے ہیں بِنَا أَثْمَرَتِ الْأَشْجَارِ، روایت کے جملے، کتاب کافی کی روایت، ہم آل محمد، رسول اور آل رسول، ہم 14 وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے سبب سے درخت پھل دیتا ہے۔ وَأَيْنَعَتِ الثِّمَارِ، یہ اس سے لطیف جملہ ہے، نہ صرف ہم آل محمد کی وجہ سے، ہمارے سبب سے، ہمارے واسطے اور وسیلے سے، ہمارے وجود کی برکت سے نہ صرف درخت پھلدار بنتا ہے بلکہ پھل بھی پک کر ہماری برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ وَجَرَتِ الْأَنْهَارِ، ہم آل محمد کے وسیلے، واسطے اور سبب سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَبِنَا يَنزِلُ غَيْثُ السَّمَاءِ، ہم آل محمد کے وجود کے سبب اور برکت سے آسمان سے بارش برستی ہے۔ وَنَبَتَتِ الْأَعْشَابُ أَعْشَابُ الْأَرْضِ، اور ہم آل محمد کے وجود کی برکت سے زمین سے سبزہ اگتا ہے۔ پھر فرماتے وَبِعِبَادَتِنَا عُبِدَ اللَّهِ، ہم 14 ہیں کہ جن کی عبادت کی وجہ سے اس کائنات میں خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهِ، اور اگر ہم 14 کے نور اس کائنات میں نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت بھی نہ ہوتی۔ یہ امام کیا سمجھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ اس کائنات میں، کلام امام آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر سنا دیا تاکہ کوئی بھی پریشانی میں، وسوسے میں مبتلا نہ ہو۔
اس کائنات میں جو کچھ وجود رکھتا ہے آل محمد کے صدقے میں رکھتا ہے، یعنی ہر مخلوق، ہر ذرے کا وجود مرہون ہے، مقروض ہے آل محمد کے وجود کا، رسول اور آل رسول کے وجود کا۔ غور کیا آپ نے؟ آیا یہ بات صرف وجود میں ہے؟ نہیں، ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا، کل اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ امام زمانہ بھی انہی 14 انوار میں شامل ہیں کہ اس پوری کائنات کے ہر ذرے کا مجھ سمیت وجود ان کے مرہون منت ہے، ان کے سبب اور ان کے وسیلے اور واسطے سے ہے۔ آیا صرف وجود ہے؟ یعنی فقط ابتداءً کائنات کی ہر چیز رسول اور آل رسول کی مقروض اور محتاج ہے؟ نہیں، فقط وجوداً نہیں بلکہ بقاءً بھی، یعنی کائنات کی ہر شے نہ صرف وجود پانے کے لیے بلکہ وجود کی حالت میں ہر لحظہ باقی رہنے میں بھی رسول اور آل رسول کی محتاج ہے۔ یوں خدا کے ان مکرم بندوں کا ہم عام انسانوں پر احسان ہر لحظے اور لمحے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ توجہ کیا آپ نے؟ اس پر دلیل آیا یہ بقا میں بھی ہم محتاج ہیں یا نہیں؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ کیا کلام معصوم میں اس پر شاہد پائے جاتے ہیں؟ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس عزیزوں، ہمارے امام کا ہم پر ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس بات پر عقیدہ رکھیں کہ اگر کائنات میں وجود پایا جاتا ہے تو ان محمد و آل محمد کے مرہون منت پایا جاتا ہے، ان کے واسطے وسیلے اور سبب سے پایا جاتا ہے، ان کے لیے پایا جاتا ہے۔ وہ کہ جن کے صدقے میں وجود میں آیا، خود انسان نے انہیں کس کس سختی اور تکلیف سے گزارا، وہ کہ جنہیں کربلا میں شدید ترین مصائب کے دوران بھی اتنا خیال تھا۔ ابھی میں نے روایت عرض کی نا کہ ہم آل محمد کی برکت سے درخت پھل دیتا ہے، زمین پر سبزہ اگتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے۔ وہ جنہیں کربلا کے سخت ترین مصائب میں بھی اتنا خیال تھا کہ اگر میرے علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ زمین پر ٹپک پڑا تو قیامت تک نہ سبزہ اگے گا نہ بارش برسے گی، لہذا انہوں نے اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ در حقیقت وہ امام کہ جس کے مرہون یہ سارا وجود ہے، وہ اس وجود کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ وہ علی اصغر کے خون کی اہمیت کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ علی اصغر کے خون کا بوجھ نہ یہ زمین اٹھا پائے گی نہ وہ آسمان برداشت کر پائے گا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزوں، یہی آل محمد ہیں کہ ایک طرف تو ہر نعمت ہی ان کے صدقے ہے، مگر دوسری جانب انہیں بڑی بنیادی نعمتوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ وہ جن کے صدقے میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ایک نہر کنارے ہی پیاسے ذبح کر دیے گئے۔ روایت کے جملے ہیں، مقتل کے جملے ہیں کہ جب کربلا کے اصحاب میں، شہدائے کربلا میں ایک صحابی ہیں امام حسین کے،
ایک شہید ہیں کہ جنہیں شیخ القراء کہا جاتا تھا، جناب بریر، جب انہوں نے امام حسین سے بات کرنے کی اجازت مانگی کہ مولا مجھے اجازت دے کہ لشکر یزید سے بات کروں، میں انہیں سمجھاؤں روز عاشور، مولا نے انہیں اجازت دی۔ بریر نے جانتے ہیں کیا جملہ کہا؟ فرمایا کہ یہ تمہارے نبی کی آل ہے اور اس نہر کے کنارے ہے کہ جس سے جانور بھی سیراب ہو رہا ہے، اگر پیاسا ہے تو فقط نبی کا نواسا پیاسا ہے۔ ارے وہ پانی جو ان کے صدقے میں خلق ہوا اسی پانی سے انہیں محروم رکھا گیا۔ یہاں تک کہ جب حسین نے اپنے ششماہے کے لیے اس پانی کا سوال کیا تب بھی پانی نہیں دیا، ہاں کچھ دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک تیر سہ شعبہ تھا۔ چند جملے تاکہ آنکھیں نم ہو جائیں اور ظہور امام کی دعا ان نم آنکھوں سے مانگ سکیں۔ ذرا تصور تو کیجئے گا، جس امام کے حقوق کا تذکرہ ہو رہا ہے اس امام کی کیفیت غیبت میں یہ ہے کہ فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جد حسین میں آپ پر صبح و شام گریا کرتا ہوں، صبح و شام روتا ہوں۔ کیسے روتے ہیں مولا؟ فرماتے ہیں وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے حسین میں آپ پر آنسو نہیں خون بہا کر روتا ہوں۔ مولا کون سی مصیبت تڑپاتی ہے؟ فرماتے ہیں السلام علی الشفاہ الذابلات، میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر کہ جو پیاس کی شدت سے سوکھ چکے ہیں۔ نہیں معلوم مولا کو کون سے ہونٹ یاد آئے ہوں گے، مگر جب بھی ہم ان جملوں کو پڑھتے ہیں ہمیں ششماہ علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے کہ کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ حسین فوج اشقیاء کے سامنے ششماہے کو لاتے ہیں اور ایک جملہ نقل مختل نے کیا، حسین فوج اشقیاء کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہتے کہ دیکھو میرا اصغر کتنا پیاسا ہے، فرماتے ہیں الا ترون هذا الطفل الرضيع كيف يتلذى، دیکھو یہ شیر خوار بچہ کس طرح سے تلذی کر رہا ہے۔ 12ویں امام کے اس جملے کو ذہن میں رکھ کر اس مصیبت کو سنیے گا، میرا سلام ہو ان ہونٹوں پر جو پیاس کی شدت سے سوکھ چکے ہیں۔ حسین فرما رہے ہیں دیکھو یہ بچہ کیسے تلذی کر رہا ہے۔ تلذی جانتے ہیں عزیزوں؟ جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے اور پیاس کی شدت سے اپنے آپ کو پوری طاقت سے تڑپائے، مچھلی کا پورا بدن دائیں بائیں تڑپتا ہے، لیکن یہ تلذی نہیں ہے۔ جب مچھلی تڑپ تڑپ کر تھک جاتی ہے تو اب فقط اپنے منہ کو دائیں بائیں ہلاتی ہے، اسے بھی عربی میں تلذی نہیں کہتے۔ ایک کیفیت وہ آتی ہے، اب جو جس طرح سے اظہار کرنا چاہے، ایک کیفیت وہ آتی ہے کہ اب مچھلی کا جان نکلنا قریب آ جاتا ہے، اب مچھلی کے بدن میں تڑپنے کی طاقت بھی نہیں رہتی، اب اپنے چہرے کو دائیں بائیں ہلانے کی طاقت بھی نہیں رہتی۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت سے مچھلی کا مر جانا قریب ہوتا ہے۔ اس موقع پر مچھلی فقط اپنے ہونٹوں کو کھولتی ہے بند کرتی ہے، کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ اس کیفیت کو عرب میں تلذی کہتے ہیں۔ حسین فوج اشقیاء کو دکھا رہے ہیں ارے دیکھو میرا اصغر پیاس سے تلذی کر رہا ہے۔ اے فوج اشقیاء کچھ دیر انتظار کر لیا ہوتا، تیرے سے شعبہ نہ چلایا ہوتا، حسین کا اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ کر خود ہی جان دے دیتا۔ مگر یہ کیا ہوا کہ ایک شقی نے آواز دی اقطع کلام الحسین، ارے جواب یوں دیا گیا ایک تیر سے شعبہ
رکھ کر گردن پہ لے لیا۔ علماء ایک جملہ لکھتے ہیں، ارے تیر کا وزن زیادہ تھا، نیل یسیر کا وزن۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون اللهم عجل لوليك الفرج۔ بار الہ تجھے واسطہ، تجھے واسطہ غربت آل اطہار کا، تجھے واسطہ کربلا والوں کی پیاس کا۔ بار الہ ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ماتم حسین۔